نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہترین ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کرے تو اس کو بھی جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے۔ سوال کیا تھا کہ کون سا اسلام بہترین ہے؟ اب اسلام تو سارے کا سارا بہترین ہے، اسلام دین سارے کا سارا کیا ہے؟ بہترین ہے۔ پوچھنے والے کا مقصد کیا تھا؟ ایو صاحب الاسلام خیر، کہ کون سا اسلام والا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جو بندہ کلمہ اسلام کا اقرار کر کے اظہار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ کون سا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مسلمان بنے گا۔ سمجھ آ رہی نا کہ اسلام تو سارے کا سارا بہترین ہے، اب جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ کون سا عمل کرے گا، اس کے اعمال کون سے ہوں گے، وہ کیا کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مسلمان ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، تو لوگوں کو کھانا کھلائے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسندیدہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین مسلمان بن جاتا ہے۔ اور تو سلام کر اس کو بھی جس کو جانتا ہے اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر۔ مطلب ہمارے ہاں تو ویسے اسلام کا رواج ہی ختم ہے، ہیلو ہائی کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، اور اگر کوئی سلام کرتا بھی ہے تو کس کو؟ جو اس کا رشتہ دار ہے یا اس کی برادری کا ہے، اس کے مسلک کا ہے، اس جیسا داڑھی والا ہے، ٹھیک ہے جی، یا جس طرح کا بھی وہ بندہ ہے، اس کی فیلڈ میں کام کرنے والا ہے، اس کو جانتا پہچانتا ہے تو اس کو سلام کرے گا۔ یہ بندہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو مسلم معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو، جس کو وہ جانتا ہے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتا ہے اس کو بھی سلام کرے، جس کے بارے میں آپ کو پکا پتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، اس کو سلام نہ کرے۔ یہ مرزائی ہے، اس کو سلام نہ کریں۔ جس کے بارے میں آپ کو صحیح علم ہے کہ یہ فلاں کافر ہے تو اس کو سلام نہ کریں، لیکن جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور وہ مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو آپ حسن ظن یہ رکھ کے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے شہر میں رہتا ہے، بستی میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ اس کو مسلمان سمجھ کے اس کو سلام کریں گے۔ یہ ہے بہترین مسلمان بننے کی دلیل۔ تو کتنا یہ زبردست عمل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلا تحفہ جو ان کو ملا، سب سے پہلے جو آواز ان کے کانوں میں پڑی تھی وہ کیا تھی؟ فرشتوں نے ان کو کہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے السلام علیکم۔ کتنا زبردست تحفہ ہے ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام کا، ہمارا دنیا میں بہترین تحفہ ہے، ہمارا جنت میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحیہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ تو اس کو جو ہے ہم مطلب اتنا اس میں سستی کرتے ہیں، اول تو سلام کرتے نہیں ہیں، کوئی کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔
تو یہ بہترین مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ نہیں ہوتا جو سلام نہیں کرتا اور سلام کا جواب نہیں دیتا. یہ دونوں ہی مسلمان کے حق ہیں. سلام کرنا بھی جب وہ ملے تو اس کو سلام کرنا ہے، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے، اور جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینا یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے. اور اگر ہم دونوں میں سستی کرتے ہیں، جب کسی مسلمان کو ملتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، تو ہم اس کی حق تلفی کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہمیں ملتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دیتے، تو یہ بھی ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے. اور حق تلفی کے بارے میں قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ پوچھا جانا ہے، سوال ہونا ہے. تو کریں گے سلام انشاءاللہ. بھائی صاحب، ایک دن میں آپ 10 بار بھی ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں یا کسی استاد کے پاس سے گزرتے ہیں، 1000 بار بھی گزرتے ہیں تو 1000 بار سلام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ وہ 2 بندے اکٹھے بھی جا رہے ہوتے تھے نا سفر میں، تو راستے میں کوئی درخت آ جاتا، پتھر آ جاتا، دیوار آ جاتی، ایک بندہ ادھر سے گزرتا ایک ادھر سے گزرتا، جب ملتے تھے پھر سلام کرتے تھے. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ میں تو ابھی یہاں سے گزر کے گیا ہوں، ابھی ان کو سلام کیا تو پھر دوبارہ گیا ہوں تو اب ضرورت نہیں ہے. جتنی بار بھی آپ وہاں سے گزر کے جائیں گے، جتنی بار بھی آپ کا ٹکراؤ ہوگا، آپ کا سامنا ہوگا، ملاپ ہوگا، اتنی بار ہی آپ سلام کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.